يحتمل أن يكون عاما يخص لأنه ثابت بصيغة الكلام والعموم في اعتبار الصيغة. فصل. ومن الناس من عمل في النصوص بوجوه أخرى هي فاسدة عندنا منها ما قال بعضهم. بس نہ کریں، گھنٹے بہت چھوٹے آج نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. وكذلك الثابت بدلالة النص. اور اسی طرح جو حکم دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے لا يحتمل التخصیص، وہ بھی تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا. لأن معنى النص، اس لیے کہ نص کا معنی اذا ثبت كونه علة، جب اس کا علت ہونا ثابت ہو جائے، لا يحتمل ان يكون غیر علة، تو پھر احتمال نہیں رکھتا اس بات کا کہ وہ ہو جائے غیر علت. وأما الثابت بإشارة النص، بہرحال جو حکم ثابت ہوتا ہے اشارۃ النص کے ذریعے سے، فيحتمل ان يكون عاما يخص، تو احتمال لگتا ہے کہ عام ہو وہ اور اس کو خاص کر دیا جائے. لأنه ثابت بصيغة الكلام، اس لیے کہ وہ ثابت ہوتا ہے کلام کی صیغے کے ساتھ. والعموم باعتبار الصیغہ، اور عموم کا اعتبار صیغے کے ساتھ ہے. فصل. ومن الناس، بعض لوگ، من عمل وہ ہے جنہوں نے عمل کیا فی النصوص میں، فی النصوص میں بوجوہ اخر، دوسری وجوہ کے ساتھ. یہ فاسدۃ عندنا، جو وجوہ ہمارے ہاں فاسد ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پچھلی عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے مقتضاء النص کے حوالے سے گفتگو ارشاد کر. ادھر آ جائے، جو دور والے ہیں وہ قریب ادھر آ جائے، بیٹھ جائے. اگر آواز نہیں آ رہی تو، آواز آ رہی تو پھر ٹھیک ہے. تو فرمایا تھا کہ مقتضاء النص جو ہے نا، یہ عموم اور خصوص کا احتمال نہیں رکھتا. یہ بات ارشاد فرمائی. تو اب تتمیما للفائدہ، فائدہ کو مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہاں سے وَكَذَلِكَ الثَّابِتُ بِدَلَالَةِ النَّصِّ لَا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيص، جو حکم دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے وہ بھی تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا. ایک وجہ تو کل ہم نے پڑھی ہے کہ عموم اور خصوص کا احتمال الفاظ کے ساتھ ہے، اور دلالت النص کس سے ثابت ہوتا ہے اس کا حکم؟ معنی نص سے، معنی سے. دلالت ہے نا، اس کا تعلق معنی سے ہے. اس وجہ سے بھی یہ عموم اور خصوص کا احتمال نہیں رکھتا. اور دوسری وجہ لأن معنی النص اذا ثبت كونه علة لا يحتمل ان يكون غير علة. دوسری وجہ یہ ہے کہ دلالت النص جو ہے نا، دلالت النص یہ ثابت ہوتے ہیں معنی النص سے. آپ نے پڑھا ہے. اور معنی نص سے، نص کے معنی سے مراد لغوی معنی نہیں، بلکہ کون سا معنی مراد ہے؟ جی معنی التزامی، لازم معنی.
سمجھ آ گئی؟ فلا تقل لهما اف، ان دونوں کو اف مت کہو۔ اف کیوں نہ کہو؟ اس سے کیا ہوگا؟ ان کو تکلیف ہوگی، ایذا ہوگی۔ تو ایذا علت ہے کس کی؟ حرمت تعفیف کی۔ سمجھ آ رہی؟ جب اس اف کہنے سے ایذا ہوگی تو ظاہر ہے کہ ضرب و شتم سے بھی ایذا ہوگی، مارنے سے، گالی دینے سے بھی ایذا ہوگی۔ تو وہ ایذا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ علت ہے اف کی حرمت کی، ضرب کی حرمت کی، شتم کی حرمت کی۔ اب اگر آپ اس کی تخصیص کی قائل ہو جائیں تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس کو آپ نے علت بنایا تھا، جو معنی علت ہے، اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ خاص کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض جگہوں پر تو وہ معنی علت ہوگا، ٹھیک ہے، ایذا علت ہوگی، بعض جگہوں پر نہیں۔ تو ایک چیز کو آپ نے پہلے علت مانا، علت ثابت کیا، تو اس کو خاص کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر یہ علت ہے، بعض جگہوں پر علت نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اس کے علت ثابت کیا ایک جگہ پر، اور دوسری جگہ پر اس کے علت ہونے کا انکار کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ جب علت ثابت ہو جائے تو پھر اس کی علیت ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ بات کر رہے ہیں، یہ لفظ یہ جملہ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ لأن معنى النص إذا ثبت كونه علة لا يحتمل أن يكون غير علة۔ یہ جملہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب اس کا علت ہونا ثابت ہو گیا تب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب وہ غیر علت بن جائے، بعض جگہوں پر علت ہو، بعض جگہوں پر علت نہ ہو۔ بعض جگہوں پر تو یہ معنی پایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو جو حرمت والا حکم ہے اس پر لاگو ہوگا، اور بعض جگہوں پر یہ معنی پایا جائے گا لیکن حرمت کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ تو فرمان ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ سے یہ اس جملے کا یہ مطلب ہے۔ وَأَمَّا الثَّابِتُ بِإِشَارَةِ النَّصِّ فَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ عَامًا يُخَصَّ۔ تو فرماتے ہیں کہ اشارۃ النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ عموم اور خصوص کا احتمال رکھتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن اس میں اختلاف ہے۔ قاضی امام ابو زید، ابو بکر دقاق رحمہ اللہ وغیرہ ذالک یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم عموم اور خصوص کا احتمال نہیں رکھتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟
جبکہ فخر الاسلام رحمہ اللہ اور اس طرح مصنف رحمہ اللہ اور دیگر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم عموم اور خصوص کا احتمال رکھتا ہے۔ جو حضرات فرماتے ہیں یعنی قاضی امام ابو زید ابو بکر دقاق وغیرہ کہ اشارۃ النص سے ثابت ہونے والا حکم عموم اور خصوص کا احتمال نہیں رکھتا، وہ فرماتے ہیں عموم اور خصوص کا احتمال وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کلام کو چلایا گیا ہو یا جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو۔ چونکہ اشارۃ النص میں کے لیے کلام کو لایا نہیں جاتا، چلایا نہیں جاتا، اس لیے اس میں عموم اور خصوص کا احتمال نہیں ہوگا۔ البتہ عبارۃ النص میں عموم اور خصوص کا احتمال ہوگا، اس لیے کہ اس کے لیے کلام کو چلایا جاتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جبکہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں عموم اور خصوص کا احتمال ہوگا۔ وجہ ساتھ بتا رہے ہیں لأنه ثابت بصيغة الكلام والعموم باعتبار الصيغة۔ فرماتے ہیں کہ اشارۃ النص یہ صیغے سے ثابت ہوتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ عموم اور خصوص کا احتمال کس سے ہوتا ہے؟ الفاظ کے ساتھ۔ اس کا تعلق بھی چونکہ الفاظ کے ساتھ ہے، جس طرح عبارۃ النص کا تعلق نظم کے ساتھ ہے، لفظ کے ساتھ ہے، اور اس میں عموم اور خصوص کا احتمال ہے۔ اسی طرح اشارۃ النص کا تعلق بھی نظم کے ساتھ ہے، لفظ کے ساتھ ہے، لہذا اس میں بھی عموم اور خصوص کا احتمال ہوگا۔ اس کی مثال جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، مولود لہو، مولود لہو کون ہے؟ باپ، تو باپ کے ذمے ہے رزقہن، جو اس بچے کو دودھ پلانے والی ہے، ماں، ان کا خرچہ۔ اس کا خرچہ جو ہے نا کس کے ذمے ہے؟ باپ کے ذمے ہے۔ اب عبارۃ النص سے تو اس کا خرچہ ثابت ہو رہا ہے، یہ عبارۃ النص۔ لیکن اشارۃ النص سے ثابت ہو رہا ہے کہ باپ کا حق ہے بیٹے کے مال میں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، کہ تم اور تمہارا سارا مال جو ہے نا وہ تمہارے باپ کا ہے، یعنی تمہارے مال میں تمہارے والد کا کیا ہے؟ حق ہے۔ تو اسی معلوم ہوا کہ بیٹے کے مال میں باپ کا کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے۔ اب اس میں تو عموم ہے،
ہر چیز میں حق ہوتا ہے. اس میں عموم میں تو جو بیٹے کی باندی ہے وہ بھی شامل ہے. سمجھ آ گئی. لیکن اس عموم سے جو بیٹے کی باندی ہے اس کو خاص کر دیا گیا. کہ جو بیٹے کی باندی ہے نا اس میں باپ کا حق نہیں ہے. اسے باپ ٹیوشن نہیں پڑھا سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر پڑھائے گا اس کا جمع کرے گا تو اس کی قیمت ادا کرے گا اور پھر باندی وہ اسی کی ہو جائے گی، باپ کی ہو جائے گی. اب جب باپ کا ذکر خانہ اس کو لگ گیا تو اب بیٹے کا نہیں لگ سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں. تو عموم تھا کہ بیٹے کے مال میں باپ کا کیا ہے؟ حق ہے. تو یہ اشارۃ النص سے ثابت ہو رہا تھا اس آیت سے بیٹے کے مال میں باپ کا حق. اور فرمایا اشارۃ النص عموم خصوص کا احتمال لگتا ہے، لہذا باندی کو کیا کر دیا؟ اس سے خاص کر دیا. یہ ہمارے مذہب پہ مثال. شوافی کے مذہب کی مثال دوسری ہے جو آپ کے حاشیہ میں لکھی ہوئی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. کہ تم مت کہو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں مردہ، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شہید کیا ہے؟ زندہ ہے. تو لہذا اشارۃ النص کے طور پر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ پھر اس پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ زندہ ہے اور زندہ پر تو نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. یہی مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. وہ فرماتے ہیں شہید پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. تو اب اس پہ عموم ہے، کسی بھی شہید پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اس حدیث سے اشارۃ النص کے طور پر ثابت ہو رہا ہے اس آیت سے. بلکہ لیکن انہوں نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عموم سے خاص کر دیا کہ ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی ہے. اس کو خاص کر دیا، حضرت حمزہ کو خاص کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ شہید پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، غسل تو نہیں کیا جائے گا لیکن نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اب اسی سے تو استدلال کرتا ہے اس روایت سے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پر 70 دفعہ نماز جنازہ کیوں پڑھی گئی؟ وہ باقی صحابہ پر بھی پڑھی گئی نا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو خیر ان کے مذہب کے مطابق انہوں نے اس عموم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کر دیا؟ خاص کر دیا. فرماتے ہیں فصل ومن الناس من عمل في النصوص بوجوه اخر هي فاسدة عندنا.
ہمارے ہاں یہ تمسکات استدلالات یہ 4 ہیں بس، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ لیکن بعض حضرات جن میں حنابلہ بھی شامل ہیں، شوافی وغیرہ بھی شامل ہیں اور حضرات بھی شامل ہیں، ان کے ہاں تمسکات اس کے علاوہ بھی ہیں، ان 4 کے علاوہ بھی ہیں، استدلالات ان 4 کے علاوہ بھی ہیں، جو کہ ہمارے ہاں فاسد ہیں۔ ہم ان کو جو ہی فاسدہ کہتے ہیں، جن کے بحث مصنف رحمہ اللہ سے شروع کرنے لگے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ تمہید ذہن میں رکھیے گا کہ اصحاب شوافی نے دلالت کی 2 قسمیں بنائی ہیں۔ نمبر 1 منطوق اور نمبر 2 مفہوم۔ منطوق کسے کہتے ہیں؟ منطوق وہ ہے کہ لفظ اس پر محل نطق میں دلالت کرے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی کو ہم عبارت النص، اشارت النص اور دلالت النص کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ پھر منطوق کی 2 قسمیں، منطوق صریح اور منطوق غیر صریح۔ لفظ کے دلالت مطابقی اور تضمنی کو منطوق صریح کہتے ہیں، اور لفظ کی دلالت التزامی کو منطوق غیر صریح کہتے ہیں۔ اور دلالت کی دوسری قسم کون سی ہے؟ ابھی کیا کون سی پڑھی ہم نے؟ مفہوم۔ مفہوم مفہوم کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ غیر محل نطق میں اس پر دلالت کرے، محل نطق میں دلالت نہ کرے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ مفہوم موافق اور مفہوم مخالف۔ مفہوم موافق کہ منطوق سے مسکوت عنہ کا حال منطوق کے حکم کے موافق ثابت ہو۔ منطوق سے مسکوت عنہ کا حال منطوق کے حکم کے موافق ثابت ہو۔ مفہوم ہے نا، مفہوم لے رہے ہیں ہم۔ اسی کو اقتضاء النص کہا جاتا ہے، اسی کی اقتضاء النص کہتے ہیں۔
اور دوسری قسم کیا ہے؟ مفہوم مخالف، کہ منطوق سے مسکوت عنہ کا حال منطوق کے حکم کے موافق ثابت نہ ہو۔ جیسے کہ حدیث شریف میں فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، کہ صائمہ بکریوں میں زکوٰۃ ہے۔ صائمہ کون سی بکریاں ہوتی ہے؟ جو سال کا اکثر حصہ باہر چرتی ہیں، مثلا 7 مہینے وہ باہر چرتی ہیں، تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ تو اب اس کا مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے کہ علوفہ بکریوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، جو سال کا اکثر حصہ گھر پہ رہتی ہے، مثلاً 7 ماہ 8 ماہ وہ گھر پہ رہتی ہے، بس بعض موسم میں جہاں پہ گھاس کا موسم ہوتا ہے اس میں باہر چرتی ہے بس۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ مفہوم مخالف مفہوم ہو رہا ہو اسم علم سے، پھر آگے اس کی 3 قسمیں بتاتے ہیں مفہوم مخالف کی۔ اگر یہ مفہوم ہو رہا ہو کس سے؟ اسم علم سے، تو یہ مفہوم لقبی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ آگے بحث آئے گی۔ اور اگر یہ مفہوم ہو رہا ہو اس میں شرط سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر مفہوم شرطی کہتے ہیں۔ اور اگر یہ مفہوم ہو رہا ہو وصف سے، تو اس کو مفہوم وصفی کہا جاتا ہے۔ ادھر نہیں سننا، ادھر سننا، ادھر نہیں، ادھر کان نہیں لگا، ادھر کان لگا۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں۔ تو یہ مفہوم مخالف کی 3 قسمیں ہو گئی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی یا آئی گئی؟ ادھر محفوظ ہو گئی یا ایک کان پہ سن کے دوسرے پہ نکال دی؟ وما علینا